کا لفظ ہے، ما آتاکم رسول، جو تمہیں دے. اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے دین دے، شریعت دے، جو دے وہ دے. کس طرح سے؟ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، بے بس ہوں، میرے گھر میں کچھ روزگار نہیں، کہے دن سے فاقہ کا عالم ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو، مجھے کچھ دیجیے. اللہ کے نبی نے آج کی طرح نہیں کہا کہ آج جو مولانا لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یوٹیوب کے اندر چینل میں یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی صحابی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو، اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے. اللہ کے نبی کہتے ہیں بیٹھو، بیٹھے رہے، اللہ کے نبی کی صحبت پر رہے. آنے والے آتے گئے، بات چیت ہوتی گئی، صحابہ کرام سے ملاقات ہوتا رہا. پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ پچھلے سے پچھلے جمعہ پر کہ ایک آیت قرآن کی ایسی تھی کہ جس کے اوپر اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ جو بھی اللہ سے نبی سے ملے گا ان کو 1 درہم سونے کا خرچ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ سے کوئی انسان اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آئے گا نہیں. یہ معمول دستور ہے کہ اللہ کے نبی سے کوئی نہ کوئی لوگ سوال لے کر آتے ہیں، کوئی دین کا سوال، کوئی اپنا سوال، کوئی پڑوسی کا سوال، کوئی عزیز کا سوال، کوئی اسیر کا سوال، کوئی ایمان کا سوال، کوئی یتیم بیمار کا سوال، کوئی بے بس کا سوال. ہر طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر حاضر ہوتے اور اپنا سوالات کرتے ہیں اور اس کے جوابات لے کر جاتے ہیں، اس کے حل لے کر جاتے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس میں کوئی مال و زر نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی چیز نہیں، میں فقراء پہ ہوں، میں مفلسی پہ ہوں، میں غریبی میں ہوں، میں یتیم میں ہوں، میں اپنا دن کیسے گزاروں یا رسول اللہ، میں بے بس ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے. اللہ کے نبی کے بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، ہاتھ میں ایک بکری ہوتی ہے، نبی کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے طرف سے یہ تحفہ ہے، یہ نذرانہ ہے. اللہ کے نبی اٹھا کر اس بکری کو اس صحابی کو دے دیتے ہیں، وہ صحابی بکری لے کر چل جاتے ہیں. اب صحابی بکری نبی سے لے کر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ما آتاکم رسول، یا اللہ کے نبی مجھے تو دین دیجیے، شریعت دیجیے. بکری کو دے دیں نہیں، مطلب ہے جو عطا کرے لے لو. کیا کرے؟ جو عطا کرے لے لو. عطا کیا لے لیا. سوال تھا مفلسی کے وہ جاتے گھر پہ جمع کر کے کھا جاتے، لیکن انہوں نے کہا کیا کیا؟ جمع پہ کھایا نہیں. کہا تھا اللہ کے نبی نے بسوں میرے پاس میں کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بکری دی. وہ بکری کچھ دن کے بعد میں بچہ دینے لگی. ایک ساتھ 3 بچے، سال بھر گزرا نہیں کہ اس کے پاس میں کئی بکریاں ہو گئی. جب بکری کچھ 6 مہینے میں بچہ دیتی ہے، کچھ بکریاں ایسی ہوتی ہے جو سال میں 1 بچہ دیتی ہے، کچھ بکریاں ایسی ہوتی ہے جو سال میں 3 بار بچہ دیتی ہے. کیوں؟ یہ اس کے نسل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس نسل کی ہے. تو دنیا میں صرف ایک سال کی میں ایک بار بہانے والی نسل کو نہ دیکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 سال گزرا نہیں، نئے بکریاں ہو گئی. 3 مہینے سے جب بکریاں جاتی ہے، 3 بچے لے کر آتی ہے تو 4 بار پہ آئی اور 4 بار میں 3 بار بچہ لے کر آئی تو کتنی آ گئی؟ 12. تو وہ خود 12-13 بکریوں کے مالک بن گیا. سال بھر گزر گئے، بکریاں ہو گئی. اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آ کر حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس میں مال و دولت کثیر سے جمع ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ کثیر سے جمع ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ذہن میں رکھے گا ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا. اللہ کے نبی جو کہے اسے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، اسے مت لو. صحابی عرض کرتے ہیں فاقہ ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا یا تم اللہ سے ڈائریکٹ دعا
بات راضی نہیں رہتی ہے، کوئی بات آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو کیا، کہا تم اپنے دامن کو پھیلاؤ، دامن کو پھیلایا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے جمع کر کے ان کے دامن کو دیا، 3 بار دیا، کہا کہ اس دامن کو اپنے سینے کے اوپر ڈھانپ لو، چادر کو دامن کو اپنے سینے پر ڈھانپ لو، ڈھانپ لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا دل اتنا کشادہ ہو گیا، کشادہ ہو گیا، پھیل گیا، میں اب دنیا کی کوئی بات بھولتا ہی نہیں تھا۔ اور آج بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، کل حدیث کے جتنے بھی کتب ہیں سب سے زیادہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہوتا ہے۔ عطا اللہ کے نبی جو دے اسے لو، اس کے لیے اللہ حکم فرماتا ہے جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آج اپنے طرف سے جو یہ خیال پیدا کرتے ہیں اور عقیدہ گمان کرتے ہیں کہ دینے والا تو وحدہ لا شریک ہے، بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، دینے والا وہ ہے، وہ دینے والا حقیقی ہے۔ کیا ہے؟ وہ دینے والا حقیقی ہے، وہ جو کچھ دیتا ہے وہ اپنے طرف سے دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ جو دیتا ہے وہ اپنے طرف سے دیتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، وہ جتنا چاہتا ہے اپنے انداز میں دیتا ہے، اپنے رحم سے دیتا ہے۔ اب نبی جو دیتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے دیتے ہیں، اللہ کے عطا سے دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نبی دے نہیں سکتا، نبی اختیار میں نہیں ہے، نبی اگر دے سکتے تو نبی ڈھاکہ میں ذلیل زندگی گزارتے، نبی تو اس طرح سے زندگی گزاری کہ اپنے پیٹ کے پتھر باندھ کر لوگوں کے سامنے کام کیے۔ نبی نے پیٹ میں پتھر باندھی ہے، یہ بات حق ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں پتھر باندھی ہے؟ پتھر اس لیے باندھی ہے کہ اللہ نے جو قرآن کریم میں آیت سے ارشاد فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ اے مومنو، اللہ تمہارا امتحان لے گا، بھوک سے، پیاس سے، مال کو ضائع کر کے، تمہاری اولاد کو موت دے کے، تم کو نقصان پہنچا کر، ایسے عالم میں اگر تم خاکہ کشی کے عالم میں آ جاؤ، کہیں سے کوئی مدد و حامل نہ ملے، کوئی مددگار نہ ملے، کوئی مدد کرنے کے تیار نہ ہو، ایسے عالم میں اگر تم پتھر باندھ لو تو یہ مت کہنا کہ میں مسلمان بن کر، اللہ کو ایک جان کر، نبی کو برحق مان کر، حشر نشر کو برحق جان کر اس تکلیف میں ہوں۔ اگر میں غیر کا مذہب مانتا، اگر کسی اور کی مذہب پر عمل کرتا تو میرا کوئی اور مددگار ہو جاتا، لوگ مجھے دھن بھی دیتے، دولت بھی دیتے، پیسہ بھی دیتے، کاروبار بھی دیتے۔ تو تم ایسے عالم میں اس کو توجہ مت کرنا، بلکہ تم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا۔ تم جس نبی کو اپنا مانتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، وہ نبی جنگ خندق میں اپنے میدان پر، خندق